اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، اور درود پاک کے فضائل سنتے ہیں تو ایمان تازہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی خوبصورت فضیلت کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کرے آقا سے ملاقات بھی نصیب ہو جائے۔ نبی پاک سے ملاقات، سبحان اللہ، صحابہ نے کی نا، کیسا دیدار تھا کہ جو ایمان کی حالت میں دیکھتا تھا تو صحابی کے درجے پر پہنچ جاتا تھا۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کیا یا ان کی صحبت اٹھائی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، یہ درجہ جب مل گیا کسی کو تو کیسا درجہ ملا کہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ولی وہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ جی ہاں، یہ کیسے ہوا؟ غزوات ہوتے تھے نا مسلمانوں کی، غیر مسلموں سے جب لڑائی ہوتی تھی تو کچھ لوگ آتے نبی پاک کے پاس۔ ایک واقعہ کتابوں میں بھی لکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور اگر میں ایمان لے آؤں اور غزوے میں جا کر شرکت کروں، شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے فرمایا تمہیں بھی جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھا اور لڑنے چلے گئے اور شہید ہو گئے، کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی سجدہ ہی نہیں کیا، لیکن چونکہ دیدار مصطفیٰ ہو چکا تھا، ایمان کی حالت میں جلوہ جانا دیکھ لیا تھا، تو کروڑوں نماز پڑھنے والے، سجدے کرنے والے، لاکھوں عبادتیں کرنے والے ایک طرف، اور جس نے جلوہ جانا دیکھ لیا اس کا مرتبہ ایک طرف۔ تو یہ دیدار مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جس کو نصیب ہو گئی اس کا وہ مرتبہ ہو گیا اور پھر وہ قطعی جنتی ہو گیا۔ ہاں، جس کو گارنٹی کہتے ہیں نا، قرآن نے گارنٹی دے دی ان کے بارے میں۔ جبھی تو دعوت اسلامی والے کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی، ہاں، چاہے وہ چند گھنٹے، چند منٹ پہلے مسلمان ہوئے ہوں، مگر چونکہ جلوہ جانا دیکھا، صحبت مصطفیٰ اٹھائی، تو وہ درجہ مل گیا کہ زمانے کا غوث بھی اس کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ تو اب سمجھو دیدار مصطفیٰ کی بات۔ یہ ایک عشق والی بات بھی کہہ دیتا ہوں۔ بہت پہلے مجھے ایک شخص نے ایک بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں نا کچھ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مدینہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ مدینے جاتے ہیں لوگ، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ اگر 1450 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے۔ ایک جملہ کہا انہوں نے، لیکن سمجھ والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یہی تو ہوتا تھا نا کہ آقا کے زمانے میں لوگ دور دور سے آتے تھے، ایمان لاتے تھے، دیدار کرتے تھے، صحابی بن جاتے تھے۔ ہم 1450 سال بعد والے لوگ ہیں، ہمیں صحبت مصطفیٰ میسر نہیں، مگر مدینہ تو ہے نا، اس کا مقام کیا ہے سمجھو۔ تو اب پھر آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ملاقات مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، جی ہاں، آپ کو بھی مل سکتی ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ آئے ہائے، مصافحہ کس سے؟ سرور کائنات سے صلی اللہ تعالی وسلم۔ دیدار ہونا بڑی بات ہے، آقا فرما رہے میں مصافحہ کروں گا، اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن نبی پاک کا جسم اقدس جس سے ٹچ ہو جائے
اس کا کام کیسا بن جائے گا؟ آؤ یہ پوچھو حضرت انس سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کے گھر میں ایک دسترخوان تھا, ایک بڑا سا رومال تھا. جب بھی اس رومال کو دھونے کی ضرورت پیش آتی تھی نا, تو حضرت انس کیا کرتے تھے, اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکالتے, تو میل جل جاتا تھا, کپڑا صاف ہو جاتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں, واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں, وہ آگ میں ڈالتے تھے. کسی صحابی نے کہا حضور یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے. میرے آقا نے اس کپڑے کو ہاتھ لگایا ہے, جب سے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ, جب کپڑے پر نبی پاک ہاتھ لگا لیں, دنیا کی آگ اثر نہ کریں, جس مسلمان سے ہاتھ ملا لیں اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ پھر جہنم کی آگ نے کیا کرنا ہے؟ وہ نعت کا شعر ہے نا, آقا کا گدا ہو اے جہنم میں تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ گناہ میں مدنی ہو, سے جلے جو کہ گناہ میں مدنی ہو. اب درود پاک, اب سوچ لو کتنے پڑھنے ہیں درود. کنجوسی نہ کرو, درود پڑھنے پکڑ لو اس کو. بیمار ہو درود پڑھو, پریشان ہو درود پڑھو, روزی کا پرابلم ہے درود پڑھو, اولاد چاہیے درود پڑھو, ٹینشن ہے درود پڑھو, مدینے جانا ہے درود پڑھو, دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو درود پڑھو. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک, اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ, اور یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے, اور یہ حدیث کا میں آپ کو خلاصہ پیش کروں گا. امیزنگ سٹوری ہے, کمال کا سبق آموز واقعہ ہے. چلے ایک چھوٹی سی بات اور کر لوں, اشارہ کہہ کے نکل جاؤں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ واقعات بڑے سناتے ہیں, کوئی قرآن و حدیث کی بات کیا کرو, واقعات بڑے سناتے ہیں. تو میں تو بخاری سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا صحابہ کو واقعات بتائے ہیں. اچھا قرآن پاک جس نے پڑھا ہے, چلو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن میں کتنے واقعات ہیں؟ 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو, اس میں گائے والا واقعہ ہے. سورہ نمل چیونٹی کی سورت, چیونٹی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جناب. سورہ کہف میں 3 واقعات موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, تو واقعات ہی واقعات ہے, 100 کے قریب واقعات. سورہ یوسف پورا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا واقعہ موجود ہے. تو نہ جانے کیوں ان کو پرابلم ہے. ایکچولی پہلے سمجھے بات, قرآن میں واقعات کیوں ہیں, حدیث میں واقعات کیوں ہیں. اب سائنس جا کر سمجھی ہے. اب آپ دیکھیں بچوں کو کوئی بھی بات سکھانی ہوتی, کوئی سٹوری سناتے ہیں اسکول میں. کیوں سناتے ہیں؟ سٹوری سے بات سمجھ آ جاتی ہے, فٹ ہو جاتی ہے ادھر. یہ انسان کی سائیکی ہے, انسان کی نفسیات ہے. قرآن کا اسلوب ہے, قرآن کا انداز ہے کہ سمجھانا ہے تو پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے, پھر سمجھایا انہوں نے ایسا کیا تم نہ کرنا, ورنہ وہ برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. بالکل اسی طرح احادیث میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. تو جن کو واقعات سے پرابلم ہے, لگتا ہے انہوں نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہے. اب میں بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں, اب غور سے سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا, ایک گنجا تھا, اس کے بال ہی نہیں آتے تھے, ایک بندہ تھا جو اندھا تھا, اس کی آنکھیں نہیں تھی. اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے. تو اب کیا ہوا, ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا, جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا, کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. یہ ایک انسان کی پرابلم ہے. تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے, دھبے تھے, کوڑ کا مرض تھا. کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے.
فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا, جلد بھی صاف ستھری ہو گئی, کوڑ کا مرض ختم ہو گیا. اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں. فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی, بچہ دینے والی اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی اور فرشتہ چلا گیا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا, کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے میری تو تمنا یہ بس بال آ جائے, سر پہ بال ہی نہیں ہے, بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے. تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, بہترین بال آ گئے, بڑا خوبصورت بال آ گئے. کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے ایک گائے بڑی پسند ہے. اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا. اب بھی جو گاؤں گوٹ کے لوگ ہیں نا, شاید شہر والوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے, گاڑیاں مانگنی تھی, کیا کسی نے اونٹ مانگا, کسی نے گائے مانگی. گاؤں گوٹ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے. ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں. بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے حاملہ گائے, جو بچہ دینے والی گائے تھی, اس کو دی, برکت کی دعا دی اور آگے چلا گیا. اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ, وہ کون تھا؟ اندھا. تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے, آنکھیں چاہیے, میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کاش مجھے آنکھیں مل جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا, دعا دی, اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی, بچہ دینے والی بکری دی اور دعا کی, برکت کی اور چلا گیا. اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی, گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی, اندھے کو آنکھیں بھی مل گئیں اور بکریاں بھی مل گئیں. اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے, کروڑ پتی ہو گئے. اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس, اور اب اور شکل میں گیا, ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر. اور وہ جو برس والا تھا, کوڑی تھا, جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا, بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی. تو کہا میں غریب آدمی ہوں. فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں, زیادہ راہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے, کتنا خوبصورت جسم دیا ہے, اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں, ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں. یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں, میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں, تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی, لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے, تو غریب اور محتاج تھا, پھر اللہ پاک نے تجھے بال دیا. ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا, مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے. اللہ اکبر. اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا, تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا, اس کے پاس بھی مال, اس کے پاس بہت ساری گائیں, سر پر بال بھی ہیں. اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو, ایک گائے مجھے دے دو, میں غریب آدمی ہوں. کہا نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. کہا تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا, اللہ نے تجھے دیا. کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے, یہ میں نے سب کمایا ہے. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا. اب تیسرے کے پاس آیا, اندھے کے پاس, آنکھیں مل چکی تھی, غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے, میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. اچھا وہ جو اندھا تھا نا, جو آنکھ والا ہو گیا, اس کو اپنا دور یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں بھی بڑا غریب تھا, میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا, آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے. وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں دی, یہ کرم رب نے کیا. ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے, یہ میری بکریاں ہیں, جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, یہ سارا مال اپنے پاس رکھ, تینوں کا امتحان لیا گیا تھا تیرے لیے. اللہ پاک کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے, یہ حدیث پاک ہے, مگر کتنا درس ہے اس میں ہمارے لیے. ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہم گر گڑاتے ہیں, بلکہ سچی بات یہ کہ 10 سال پرانا والا وقت یاد کرو نا, کہ پہلے جیسے ہم ہیں تقریباً لوگوں کو اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا ہے, آسانیاں دے دی ہیں, بہتریاں آ گئی ہیں, مگر زبان ہے کہ شکر ادا نہیں کرتی ہے, زبان ہے کہ ناشکری ختم نہیں ہو رہی. اور پھر لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میرا سارا کمایا ہوا ہے.
ارے میں اور آپ کیا چیز ہے؟ جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، خدا کی قسم۔ اللہ نہ چاہتا نا ہم الٹے بھی لٹک جائیں، کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑی محنت کرنے والے لوگ، نہیں ملنا ہوتا نہیں ملتا، اور جب اللہ نصیب میں لکھ دے تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے۔ یہ سب دینے والی ذات رب کی ہے۔ کبھی زندگی میں ناشکری مت کرنا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ مال کے سبب انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، مال کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ مال بعض اوقات برے خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ البتہ یہ تمام مال کی برائیوں کی جو جڑ ہے نا، وہ جڑ پتہ ہی کیا ہے؟ جب انسان اس سارے مال کو اپنی ملکیت سمجھ لے، جب آدمی مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، خون پسینے کی کمائی سمجھتا ہے، تو اب غرور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، خود پسندی آنا شروع ہو جاتی ہے، میں نے کیا ہے۔ نہیں جناب، اللہ کرے کہ اچھا ایسے لوگوں کو پتہ ہے پھر معاذ اللہ زکوٰۃ بھی ٹیکس لگتی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ میں نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دے دوں، جب میرا ہے میں نے کیا میں کیسے دے دوں؟ اور ایک وقت آتا ہے زکوٰۃ دینے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا نہیں ہوا۔ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، ارے جسد پر لباس بھی نہیں تھا۔ رب نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں رحم ڈالا، انہوں نے لباس پہنایا، انہوں نے کھانا کھلایا، مگر عطا کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا۔ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے رب نے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ میں آپ کو ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں نا، پرانی باتیں تو چھوڑو۔ ترکیہ اور شام میں جو زلزلہ آیا، لوگ کہتے ہیں میرے پاس ایسی ایسی باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس 7 پشتے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ ارے بھولے تمہاری، سیکنڈوں میں چلا جا سکتا ہے، 40 سیکنڈ لگے۔ میں تو موجود تھا نا، میں 6 تاریخ کو زلزلہ آیا، میں 7 کو ترکیہ پہنچا، ہماری موجودگی میں بھی زلزلے آ رہے تھے، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان بلڈنگیں، لگژری فلیٹس، کروڑوں روپے کے وہ فلیٹس ہوں گے، علاقہ بتا دیتا ہے۔ گھر موجود ہے اور لوگ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی بلڈنگ میں جانے کے لیے۔ ہم نے ساری رات روڈ پہ گزاری، ہمارا فیضان مدینہ سامنے تھا، اسلامی بھائیوں نے کہا اندر کمبل بھی پڑے ہوئے ہیں، کسی نے کہا تکیہ بھی ہے، کسی نے کہا فریج میں سامان کھانے پینے کا بھی، ہمارے پاس کھانا بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک ڈبل روٹی میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا، تو کسی نے کہا جا کے لے آؤں، کسی نے کہا نہیں اندر مت جانا، ہلکا سا بھی جھٹکا آیا تو پوری بلڈنگ میں کریکیں گر جائے گی۔ یقین کریں اللہ کی قدرت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی کہ کروڑوں روپے کے گھر ہیں، سامان ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر میں جانے، کیونکہ ہر 1-2 منٹ بعد ایک بلڈنگ گر رہی تھی، تھوڑا سا زلزلہ آتا ایک اور گر جاتی، تھوڑا سا آتا ایک اور گر جاتی، کریک سب میں پڑ چکے تھے۔ تو 40 سیکنڈ کے اندر 7 پشتوں تک کھائیں گی تمہاری اولاد؟ بھول ہے تمہاری، رب چاہے نا تو سیکنڈوں میں مالدار غریب ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والا بن سکتا ہے، صحت مند محتاج ہو سکتا ہے، پیر ٹوٹ گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئی، زندہ لوگ دنیا سے چلے گئے، اور ایسی بے بسی کی موت آئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے جو اس میں شہید ہوئے، وہ آوازیں دیتے رہے۔ میں موجود تھا، مجھے اسلامی بھائی نے کہا 32 افراد اس بلڈنگ میں موجود ہیں اور زندہ ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ اچھا کئی آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، کئی جگہوں سے تو اندر بلڈنگ سے ویڈیوز بنا کے لوگ بھیج رہے تھے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں نکالو، کیونکہ وہ زلزلے میں بلڈنگ ایسے کریک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نہیں گرا ملبہ، مگر راستہ بند ہو گیا۔ اب جب تک بلڈنگ کٹے گی نہیں بندہ باہر نہیں نکلے گا، تو بچے اندر، عورتیں اندر، مرد اندر، مگر کوئی نکال نہ پایا۔ 2-3 دن تک تو آوازیں دیتے رہے، جب تک موبائل کی بیٹری چلتی رہی فون کرتے رہے، اس کے بعد موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور سانسیں بھی ختم ہو گئی۔ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میں نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، میں نے اتنے پیسے بنا لیے، ارے کچھ میں نے نہیں کیا ہے، یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے، سب میرے مالک کا احسان ہے۔ میں بھی بھیک مانگنے والا ہو سکتا تھا، میں بھی روڈ پر سونے والا ہو سکتا تھا، میں بھی جناب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنے والا ہو سکتا تھا، اگر آج سواری دی ہے تو رب نے دی ہے، آج گھر دیا ہے تو رب نے دیا ہے، آج اولاد دی ہے تو رب نے دی ہے۔ ارے ان بیچارے غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، آج میرے اور آپ کے پاس فیملی ہے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، شکر ادا کرو، کیونکہ رب نے عزت دی تو شادی ہوئی نا۔
یہی نہ ہوتی تو کیسے کر رشتہ ہوتا. کئی غریب ہے بیچارے, روڈوں پہ سوتے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, کچرا اٹھاتے ہیں, کون شادی کرتا ہے ان سے, فیملی بھی نہیں بن پاتی ان کی. تو میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, اور پھر بھی میں شکوہ کروں, پھر بھی میں شکایت کروں, پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا. کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں. جو دیا ہے رب نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا. یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا, تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب ہے ہی اللہ کا, جب ہم یہ مان لیں گے, یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے, اللہ نے دیا ہے, تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا. پیسے والے تو بڑے آئے, لوگ کہتے ہیں پیسے والا ہونا چاہیے. ارے پیسے والا قارون بھی تھا, اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے. اللہ قارونی مال نہ دے, عثمانی مال عطا فرما. اللہ سے دعا مانگا کرو, یا اللہ پیسے دے دے, نہیں یہ نہ کہا کرو, اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما, مال دے تو عثمانی مال عطا فرما. میں کئی بار سنتا رہتا تھا, پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی. پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ؟ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں, دل کھول کر خرچ کرتے. اللہ نے برکت کیسی ڈالی. آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کے باغ رہ گئے, آپ کے کنویں رہ گئے. حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے, کنواں بھی موجود ہے, اور پراپرٹیز بھی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا. جتنے پیسے اس باغ سے, ان پراپرٹی سے آتے ہیں, اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے, 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے, اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے. حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے, اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے, زائرین رہیں گے, وہ پیسے جمع ہوں گے, وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے. میں سوچنے لگا اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو, وہ آج مزار میں ہیں, مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے. مال بہت سو کے پاس آیا جناب. آج کل فہرست آتی ہے, ورلڈ نمبر 1, ورلڈ نمبر 2, ورلڈ نمبر 3. ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو. مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرمائے. قارون کے پاس کیا تھا, کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا, وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی, صرف چابیاں. تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا. اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی, اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی. قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا, تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ. آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا, اگر وہ پورا سال گزر جائے. پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی, بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی. مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا, تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے. وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں, میرا مال کم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو, میں تو کرتا ہوں, سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا, کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے, مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے. کیا کرنا ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا, اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں, تب کروڑوں بن رہے نا. اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے. خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں, یہ بات شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آئے گی. 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے, 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے, وہ نکل جاتی ہے. جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا, پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس بوجھ سے بچائے. مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا, اس کے دل میں خوشی داخل ہو, وہ مزہ کرے, انجوائے کرے, وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے. مزہ آ رہا ہے نا تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے, فکر نہیں ہو رہی, ٹینشن نہیں ہو رہی, بوجھ فیل نہیں ہو رہا, سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں, مسجد میں دیتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا, سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ, گڑبڑ ہے. اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس کوئی بندہ کہے یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا, میں بعد میں لے لوں گا, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں, اس کو 5000 دے دینا, تکلیف ہوگی آپ کو؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اسی کے ہیں, لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں, 5000 مانگ رہا ہے, تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے, مثال دے رہا ہوں, مثال کے طور پر لاکھ روپے رکھوائے, اور 1 سال بعد 2500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دے دو. تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ یہ میرے ہیں. اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں, تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں. اچھا مزے کی بات کیا ہے, اللہ کی راہ میں دیتے ہو,
اللہ اور بڑھا دیتا ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا. اچھا پھر فطرہ اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو, قربانی اس میں پرابلم ہو رہی ہے. اللہ کا ہی مال ہے بھائی, اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں, مجھ سے نہ پوچھے, کسی سے بھی پوچھ لیں, جو حلال کماتا ہے اور پوری زکات دیتا ہے, ہر سال اللہ اس کی زکات میں اضافہ فرما دیتا ہے. زکات میں اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ مال بھی بڑھی ہے نا, مال بڑا تو زکات بڑھی نا. اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے وقت پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اپنے دل کا علاج کر لے کہ یار یہ میرے دل میں اتنی خباثت ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے پہ مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے. خوش ہوا کرو. سچی بات یہ ہے, میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, اللہ کرے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے, آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے, کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا, سجدہ کیا کرو, شکر ادا کیا کرو, یا اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں یہ رب کی مہربانی. اور جس دن تم دینے والے, خوشی والے بن گئے نا, اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا, کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا, کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے. پرابلم جن کو ہوتی ہے نا, جن کو زکات بوجھ فیل ہوتی ہے, وہ اپنا علاج کرے. تو قارون کا یہی پرابلم تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. قرآن کہتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی, اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. اب ذرا غور کیجئے. اچھا اس کے اندر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا تھی؟ قرآن ہی بتاتا ہے, قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کہتا تھا کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے. وہی والی بات, میں نے کمایا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا جب جا کے پیسے بنے, میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے. ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے. یہی ہم کہتے ہیں نا, یہ والا علم تھا, یہ والی سوچ تھی. قارون نے بھی یہی کہا, میرے پاس ایک علم ہے, اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا. اللہ اکبر. یہی بری سوچ تھی, یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گیا. کچھ نہیں ہے میرے پاس, جو دیا ہے رب نے دیا ہے. فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے. ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا. ارے سبحان اللہ, علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو, کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا. اللہ پاک تو خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں. ہم تو بک چکے ہیں بھائی, جنت کا سودا ہوا ہے نا, اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے. ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے. تو جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. اچھا ایک اور خوبصورت بات, ابھی جو میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی بندہ لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوائے اور 5,000 روپے مانگے تو ہمیں کیا کہے گا؟ آپ کی مہربانی, آپ نے 5,000 دے دیے. نہیں کہے گا نا, اسی کے پیسے تھے, اس نے مانگے. مگر اللہ کی شان دیکھو, مال دیا رب نے, احسان کیا رب نے, اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ, میرے رب کی شان کریمی دیکھو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ارے ذرا سوچے, یا اللہ تیرا مال ہے, ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے. اللہ اکبر. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا. یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے, کیونکہ بندہ بنایا ہوا اسی کا, مال اس کا عطا فرمایا ہوا, حقیقی مالک وہ, جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے. مگر قرض سے تعبیر کیوں کی گئی؟ علماء نے بڑی بحث کی. اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا, گفٹ کرتا ہے, تو واپسی کی امید
نہیں ہوتی ہے. دے دیا نا. اور کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ملے گا. کب دو گے بھائی؟ مہینے کے کتنے دو گے؟ گارنٹی کیا ہے؟ قرضہ الگ ہے، تحفہ الگ ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کو جو اللہ کی راہ میں دے دے، فرمایا ہے کو جو اللہ کو قرض دے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا کے واپس لوٹاؤں گا. ملنا ہی ملنا ہے، واپس آنا ہے. کاش یہ بات، یہ فارمولا سمجھ آ جائے. بلکہ سچی بات بتاؤں، اگر کوئی غریب بیٹھا ہے نا میرا بھائی، روزگار کا پرابلم ہے، قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں گا. بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے. اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب، میرا کیا کام خرچ کرنا. فرمایا اس لیے یہ غربت سے نکل نہیں پا رہا. اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے، اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا، تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا، بڑھا کے لوٹایا جائے گا، ملٹی پلائی کر کے لوٹایا جائے گا. چاہے 1 روپے سے شروع کرو، چاہے 5 روپے سے شروع کرو، کسی غریب کی مدد، کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو. وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا. میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اللہ اکبر، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے. یعنی آپ ذرا سوچیں، فرشتہ روز بددعا کیسے دے رہا ہے؟ کنجوس کو بربادی دے، کہ جو نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، جو کنجوسی کرتا ہے. اور جو سخی ہے اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ دعا کر رہا ہے. آج میں اور آپ کسی عالم دین، کسی بزرگ، کسی پیر صاحب کو ڈھونڈتے ہیں نا، حضرت ذرا دعا کر دے، خاص مسئلہ ہے، دعا کر دیں. ارے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو، صبح سویرے فرشتے دعا کریں گے تمہارے لیے، اور فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے. حضرت یزید بن ابو حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد میں جایا کرتے. راوی فرماتے میں جب بھی آپ کو مسجد میں جاتے دیکھتا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ صدقے کے لیے روٹی ہوتی، پیسے ہوتے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پیاز لیے آ رہے ہیں. ہاتھ میں کیا ہے؟ پیاز ہے. تو میں نے کہا حضور یہ تو آپ کے کپڑوں کو بدبودار کر دے گی، آپ پیاز لے کر کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے ابو حبیب کے بیٹے، میرے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں تھا. مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا. بس میں اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے پیاز لے کر آ گیا ہوں، کچھ نہ کچھ دیتا رہوں. مجھے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہنا ہے. اپنی یہ عادت بناؤ میرے پیارے اسلامی بھائیو، روزانہ. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی والے بڑا پیارا سا ایک مدنی صدقہ باکس دیتے ہیں، وہ گھر میں رکھ لو. روز گھر سے نکلتے ہوئے 1 روپیہ کچھ نہ کچھ خود ڈالیں، اپنے بچوں سے ڈلوائیں. صدقہ بیماریاں دور کرتا ہے، صدقہ بلائیں دور کرتا ہے، صدقہ آفتیں دور کرتا ہے. پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے بلا اترتی ہے اور بندہ صدقہ کرے نا، صدقہ اسے روک لیتا ہے. اب صدقے اور بلائی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مگر بلا کو صدقہ بندے پر اترنے نہیں دیتا ہے. اچھا پھر ہمارا کانسیپٹ بھی بڑا نرالا ہے. ہم کہتے ہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا صدقہ کرو پیسے بڑھ جائیں گے. میں تو روز صدقہ کر رہا ہوں، پیسے بڑھتے ہی نہیں ہیں. وہی 1000 روپے کی سیل ہے، 10 گنا ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. آج 100 روپے دوں گا تو کل ملٹی پلائی ہو کے 2000 ہونی چاہیے تھی. وہ 100 روپے بھی چلے گئے، سیل بھی اتنی ہی ہے. تو اب پرابلم پتہ ہے کیا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ مال کو ملٹی پلائی کرنے میں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ 100 روپے صدقہ کریں، اس کے بدلے 1000 روپے مل جائیں، یہ اچھا؟ یا باہر روڈ پہ نکل کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تو اللہ نے وہ ایکسیڈنٹ بچا لیا، آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی اللہ نے اس سے بچا لیا، دکان میں آگ لگنے والی تھی اللہ نے اس سے بچا لیا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نا. کسی کے مال میں برکت دے دی جاتی، کسی سے بلائیں ڈال دی جاتی ہیں. صدقہ بلائیں بھی تو ڈالتا ہے نا. تو ہم جب خیر سے گھوم رہے ہیں نا، مصیبتوں سے بچ رہے ہیں. اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا
آپ کے بچہ گرتے گرتے رک جاتا ہے، آپ کسی سیڑھی سے گرتے گرتے بچ جاتے ہیں، کبھی ٹریفک میں اچانک آپ رکتے اور گاڑی نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں یار بچ گیا، ایسے ہی بچ گئے۔ یہ کوئی نیکی تھی، یہ کوئی دعا تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی، تمہیں بچایا گیا، شکر ادا کرو۔ یار فلاں برابر دکان میں آگ لگی، میری دکان میں کچھ نہیں ہوا۔ ایک صاحب خود بتا رہے اپنا واقعہ کہ میں 25 رمضان کو دعوت اسلامی کے مرکز آیا کچھ اچھی رقم لے کر، اور میں نے وہاں پر آ کر وہ عطیات دے دیے۔ کہتے ہیں 26 رمضان کو میری فیکٹری پر اتنی بڑی آفت آئی کہ میرے کروڑوں روپے برباد ہو سکتے تھے، اس کی میں ڈیٹیل نہیں بتاتا، لیکن 1 روپے کا مجھے نقصان نہیں ہوا۔ کہتے میں حیران ہو گیا، میرے دوست حیران ہیں کہ یار یہ والی پرابلم جس کی بھی فیکٹری میں ہوئی اس کے کروڑوں برباد ہوئے، تیرے کیسے بچ گئے؟ کہتے میرے ایمان ہے، میں نے 25 تاریخ کو جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے اگلے دن میرے اوپر سے وہ آفت ڈال دی۔ ہاں یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور واقعہ سناتا ہوں، مزید ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے کہ بزرگان دین کیسا اپنے دل کے اندر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے اور کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اپنے دور کے ابدال ابو جعفر بن خطاب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے دروازے پہ ایک سائل نے صدا لگائی، ایک غریب آیا، اس نے پیسے مانگے۔ میں نے زوجہ سے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس؟ جواب ملا 4 انڈے ہیں۔ تو میں نے کہا مانگنے والے کو دے دو۔ اس نے 4 انڈے اس سوالی کو دے دیے۔ اس سائل انڈوں کی خیرات لے کر چلا گیا۔ اب کیا ہوا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے دوست نے ایک ٹوکری بھیجی، تو گھر والوں سے پوچھا اس پہ کل کتنے انڈے ہیں؟ کہا 30۔ کہ تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، یہ 30 کس حساب سے آئے؟ یقین دیکھیں کہ 1 کے 10 کا وعدہ ہے، ہم نے دیے 4 ہیں اللہ کی راہ میں، 30 کیسے آئے؟ تو کہتی ہے 30 انڈے پورے ہیں، 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علامہ یافعی یمنی کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو دیے تھے اس میں کیا پوزیشن تھی؟ تو کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو 4 انڈے دیے تھے نا وہ 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا، تو 1 ٹوٹے ہوئے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، اور 3 سالم دیے تو اس کے بدلے 30 آئے۔ ہاں جیسا دو گے نا، پھٹے ہوئے کپڑے دینے صدقے میں، بچا ہوا کھانا دینا ہے، موزے میں سوراخ ہو گیا تو فقیر یاد آیا ہے، گھر کی ماسی کا بھی یاد آئی کہ کھانا بچ گیا اب پھکے گا تو چلو اس کو کھلا دو۔ یہ نہ کیا کرو، جیسا دو گے ویسا ملٹی پلائی ہوگا، جو خوشی سے دے گا نا۔ مزے کی بات بتاؤں، گھر والے میں گھر میں ملازم ہوا کرے نا، ابھی رمضان آ رہا ہے، یقین کریں گھر میں ملازم ہیں یا اور کوئی رشتہ دار ہے نا، آپ کا افطاری تیار ہو جائے نا، پہلے اچھی افطاری نکال کر اپنے ملازمین کو کھلا دیں، کم نہیں ہوگا، تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ ایسا ہی جو آپ کے بچوں نے کھانا ہے نا، وہ کسی 4 کو نہیں کھلائیں، 1 کو کھلا دیں، مگر ایسا کھلاؤ جیسے تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، پھر دیکھو کیسی برکت آئے گی، کیسا ملٹی پلائی ہوگا۔ خوشی سے دو نا، یہی مسئلہ ہمارا فطرے میں چل رہا ہے، سالوں سال سے چل رہا ہے، مجھے تو فارمولہ ہی آج تک سمجھ نہیں آیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کو سلامت رکھے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، حضرت جو فطرہ اعلان کرتے تھے ہم وہ فطرہ دے دیتے تھے، پہلے 25 روپے تھا، 30 روپے تھا، 50 ہوا، 100 ہوا، 150 ہوا ہے، اب 250 300 ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے بندے پوری حدیث تو سنو نا، وہ بھی اعلان 4 فطرے فرماتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اب تو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے بھی اعلان ہوتا ہے، فطرے حدیث پڑھو نا، حدیث میں نبی پاک نے 4 قسم کے فطرے بیان کیے، کشمش کا، جو کا، کھجور کا، اور پھر گندم کا۔ ہم نے کون سا دینا ہے؟ سب سے سستا والا، گندم کا۔ ٹھیک ہے، غریب آدمی دے گندم کا، کوئی منع نہیں، اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا، مگر جس کو روز افطار میں اجوا کھجور چاہیے، سموسے بھی چاہیے، اس کو شربت بھی چاہیے، وی آئی پی کھانا چاہیے، اور فطرہ دیتے وقت سب سے سستا والا، اپنے دل سے پوچھو نا، یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عید کا جوڑا لینے جائیں اور احسان جتانے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تمہارا صدقہ بھی ضائع ہو گیا، میں نے عمرہ کروایا تھا، میں نے اس کو حج کروایا، میں نے کچھ نہیں کیا یار، اللہ نے دیا تو سب ہوا ہے۔ ہمارے بزرگ کیسے مدد کرتے تھے، کبھی کبھی ایسے بھی کیا کرو کہ جس کی مدد کی نا اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مدد کس نے کی ہے، ہاں اس کو پتہ بھی نہ چلے، خفیہ طور پہ اس کے پاس مدد پہنچ جایا کرتی تھی۔ ہم تو جناب بولتے بھائی پیسے میں نے دیے، روز نماز کے بعد دعا کرنا میرے لیے، اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ ارے وہ دعا کرے نہ کرے کیوں جتا رہے ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ نے قبول کر لیا، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جو دیا وہ کس نے دیا؟ رب نے دیا۔ میرا کچھ بھی
نہیں ہے، پہلے تو یہ ذہن بناؤ، اور پھر اللہ نے دیا ہے نا تو خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، دیگر مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ ماہ رمضان میں اپنے دسترخوان کے ساتھ ساتھ کوئی ایک دسترخوان اچھا کر دیں، ان کے دسترخوان پر بھی کھانا پہنچ جائے۔ یہ روڈوں پر جو بہت سارے لوگ بانٹتے ہیں اس سے بہتر یہ کہ کسی غریب کے گھر میں پہنچا دیں۔ روڈ پر تو بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں مگر ہمارے گھر میں بہنیں، ان تک تو نہیں پہنچتا نا سامان، تو کسی ایک رشتہ دار، کسی ایک غریب کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کریں، اور اس کے بعد اپنی زکوٰۃ میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں، جو دین متین کا اتنا بڑا کام پوری دنیا میں کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ نہیں دیا، اور پھر بھی میں شکوہ کروں، پھر بھی میں شکایت کروں، پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں پیچھے رہ گیا۔ کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں، جو دیا ہے رب نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا، یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب ہے ہی اللہ کا، جب ہم یہ مان لیں گے، یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا۔ پیسے والے تو بڑے آئے، لوگ کہتے ہیں پیسے والا ہونا چاہیے، ارے پیسے والا قارون بھی تھا اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے۔ اللہ قارونی مال نہ دے، عثمانی مال عطا فرما۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ پیسے دے دے، نہیں یہ نہ کہا کرو، اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما، مال دے تو عثمانی مال عطا فرما۔ میں کئی بار سنتا رہتا تھا، پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی، پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں، دل کھول کر خرچ کرتے۔ اللہ نے برکت کیسی ڈالی؟ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے باغ رہ گئے، آپ کے کنویں رہ گئے۔ حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے، اور پراپرٹیز بھی ہیں۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا، جتنے پیسے اس باغ سے، ان پراپرٹی سے آتے ہیں، اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینے شریف میں ایک ہوٹل ہے، 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے، اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے۔ حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے، اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے، زائرین رہیں گے، وہ پیسے جمع ہوں گے، وہ بھی وقف عثمان میں خرچ ہوتے رہیں گے۔ میں سوچنے لگا اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو، وہ آج مزار میں ہیں مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے۔ مال بہت سو کے پاس آیا جناب، آج کل فہرست آتی ہے، ورلڈ نمبر 1، ورلڈ نمبر 2، ورلڈ نمبر 3۔ ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو؟ مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرما۔ قارون کے پاس کیا تھا؟ کتنا مال تھا آپ کو پتا ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا، وہ تو اونٹوں پر لادی جاتی تھی، صرف چابیاں، تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا۔ اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی۔ قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا، تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ، آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا، اگر وہ پورا سال گزر جائے۔ پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی، بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی، مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے۔ وہ کہتے ہیں اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں، میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو، میں تو کرتا ہوں، سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا، کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے، مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا، ہوئے 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 اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں تب کروڑوں بن رہے نا۔ اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے۔ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں، یہ بات شاید بہت سے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے، 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے، وہ نکل جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا، پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بوجھ سے بچائے۔ مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا، اس کے دل میں خوشی داخل ہو، وہ مزہ کرے، انجوائے کرے، وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے، مزہ آ رہا ہے نا۔ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فکر نہیں ہو رہی، ٹینشن نہیں ہو رہی، بوجھ فیل نہیں ہو رہا، سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، مسجد میں دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا، سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ، گڑبڑ ہے۔ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس کوئی بندہ کہ یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا، میں بعد میں لے لوں، اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں، اس کو 5000 دے دینا، تکلیف ہوگی آپ؟
کیوں نہیں ہوگی؟ اسی کے ہیں، لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں، 5,000 مانگ رہا ہے تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر لاکھ روپے رکھوائے اور 1 سال بعد 2,500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکات دے دو، تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ میرے ہیں، اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اور بڑھا دیتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا۔ اچھا پھر فطرہ، اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو، قربانی اس میں پرابلم ہو رہی ہے، اللہ کا ہی مال ہے بھائی، اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، مجھ سے نہ پوچھیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، جو حلال کماتا ہے اور پوری زکات دیتا ہے، ہر سال اللہ اس کی زکات میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ زکات میں اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ مال میں بڑھی ہے نا، مال بڑا تو زکات بڑھی نا۔ اس کا مطلب یہ طے ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ بس دل کا فطور ہے کہ دیتے وقت پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے۔ جس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اپنے دل کا علاج کر لے، یار یہ میرے دل میں اتنی خباثت ہے کہ میرے رب نے مجھے مال دیا اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے میں مجھے پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ خوش ہوا کرو۔ سچی بات یہ ہے، میں نے کئی سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اللہ کرے میرے بھی دل میں بیٹھ جائے، آپ کے بھی دل میں بیٹھ جائے، کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو نا، سجدہ کیا کرو، شکر ادا کیا کرو، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ ہاں یہ رب کی مہربانی، اور جس دن تم دینے والے، خوشی والے بن گئے نا، اللہ یہ ہاتھ دینے والا ہی رکھے گا، کبھی مانگنے والا نہیں بنائے گا، کیونکہ تمہیں دینے میں خوشی ہو رہی ہے۔ پرابلم جن کو ہوتی ہے نا، جن کو زکات بوجھ فیل ہوتی ہے، وہ اپنا علاج کرے۔ تو قارون کا یہی پرابلم تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ قرآن کہتا تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اب ذرا غور کیجئے۔ اچھا اس کے اندر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا تھی؟ قرآن ہی بتاتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون کہتا تھا کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، وہی والی بات، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے جناب بڑا کمپیوٹر کا کورس کیا جب جا کے پیسے بنے، میں نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے نا تب جا کے 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی ہے، ارے میں نے کتنے سال کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھا ہے تب جا کے میرا یہ کارخانہ بنا ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں نا، یہ والا علم تھا، یہ والی سوچ تھی۔ قارون نے بھی یہی کہا، میرے پاس ایک علم ہے، اس علم کی وجہ سے مجھے یہ خزانہ ملا۔ اللہ اکبر، یہی بری سوچ تھی، یہی اس کی باطل سوچ تھی کہ قارون غضب الہی کا شکار ہوا اور برے خاتمے میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے میرے پاس، جو دیا ہے رب نے دیا، فقط اللہ کی مہربانی سے تمہیں ترقی مل رہی ہے۔ ہمیشہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن رکھیے گا۔ ارے سبحان اللہ، علامہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو، کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے۔ ہم تو بک چکے ہیں بھائی، جنت کا سودا ہوا ہے نا، اللہ کے حبیب نے سودا کروایا ہے، ہم نے اپنے مال اور اپنا جان اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے۔ جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر دعویٰ کیسا؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے۔ اچھا ایک اور خوبصورت بات، ابھی جو میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی بندہ لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوائے اور 5,000 روپے مانگے تو ہمیں کیا کہے گا؟ آپ کی مہربانی، آپ نے 5,000 دے دیے، نہیں کہے گا نا، اسی کے پیسے تھے، اس نے مانگے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، مال دیا رب نے، احسان کیا رب نے، اور اب جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ذرا سوچیے، اللہ تیرا مال ہے، ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دے؟ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تنگی اور کشائش یعنی کھول دیتا ہے
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ بنایا ہوا اسی کا، مال اس کا عطا فرمایا ہوا، حقیقی مالک وہ، جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے۔ مگر قرض سے تعبیر کیوں کی گئی؟ علماء نے بڑی بحث کی۔ اللہ یہ فرما دیتا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ کیوں فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے نا، گفٹ کرتا ہے، تو واپسی کی امید نہیں ہوتی ہے، دے دیا نا۔ اور کسی کو قرضہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ملے گا۔ کب دو گے بھائی؟ مہینے کے کتنے دو گے؟ گارنٹی کیا ہے؟ قرضہ الگ ہے، تحفہ الگ ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کو جو اللہ کی راہ میں دے دے، فرمایا ہے کو جو اللہ کو قرض دے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا کے واپس لوٹاؤں۔ ملنا ہی ملنا ہے، واپس آنا ہے۔ کاش یہ بات، یہ فارمولا سمجھ آ جائے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، اگر کوئی غریب بیٹھا ہے نا میرا بھائی، روزگار کا پرابلم ہے، قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، یہ مت سمجھو کہ میں اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں۔ بلکہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی پیاری بات تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھی کہ دنیا بھر کے امیروں کا جائزہ لینا تو میجورٹی یعنی اکثریت ان میں کہیں نہ کہیں اچھے کام میں کچھ نہ کچھ خرچ کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور دنیا بھر کے غریبوں کا سروے کرے نا تو اکثریت ان میں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی کہ میں تو پہلے ہی غریب، میرا کیا کام خرچ کرنا۔ فرمایا اس لیے غربت سے نکل نہیں پا رہا۔ اگر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا شروع کر دینا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرضہ ہے، اللہ کے حبیب نے وعدہ فرمایا کہ کم نہیں ہوگا، تمہارا مال تمہیں پھر لوٹایا جائے گا، بڑھا کے لوٹایا جائے گا، ملٹیپلائی کر کے لوٹایا جائے گا۔ چاہے 1 روپے سے شروع کرو، چاہے 5 روپے سے شروع کرو، کسی غریب کی مدد، کسی دینی کام میں خرچ کرتے رہا کرو۔ وہ کیسے لوٹاتا ہے اب ذرا سنتے جانا۔ میں مختصراً 1-2 حدیثیں اور 1-2 واقعات سناتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ اکبر، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں، جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو برباد کر دے۔ یعنی آپ ذرا سوچیں، فرشتہ روز بددعا کیسے دے رہا ہے؟ کنجوس کو بربادی دے۔ دکاندار سے کہیے سب سے سستا والا کپڑا دکھاؤ، جو کنجوسی کرتا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، غریب آدمی کی بات نہیں کر رہا، جس کو اللہ نے نوازا ہے، کپڑے بہترین والے لے لیں، جوتے بہترین والے لے لیں، بچوں کے کپڑے اچھے لے لیں۔ فطرہ کون سا؟ لوئسٹ کیٹیگری والا۔ مسئلہ ہے اتنا شکریہ ہے۔ ارے تم اللہ کی بارگاہ میں دیتے وقت تمہیں کم والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ تمہارے لیے اس بار تو مزہ ہے نا کہ یا اللہ پوری رمضان تو نے مجھے بہترین کھجور سے افطار کرایا، اب میں فطرہ بھی کھجور والا دوں گا۔ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا، اچھا میرے اور آپ کے پیسے اللہ کو تھوڑی جا رہے ہیں، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا دیا جائے۔ حضرت یزید بن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مال سے محبت کرتا ہے؟ جب میری باری آتی ہے سب سے گھٹیا مال یاد آتا ہے۔ پہلے شخص تھے، ہمارا مائنڈ سیٹ تو اتنا عجیب ہے پیارے اسلامی بھائیو۔ مثال کے طور پر ابھی جمعے کی نماز میں آپ کے امام صاحب اعلان کریں کہ ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آپ گجرات سخاوت کا جو نا دریا جوش مار رہا ہے، چلو یار آپ 100 روپے لے آ رہے ہیں، آپ نے اپنا پرس نکالا، 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں اس کے، ایک کڑک والا ایک پرانا والا۔ سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہیں؟ میرے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کیوں؟ مجھے ایک صحابی نے حدیث کیوں مطلب وجہ بتاؤ نا، کڑک والا 110 روپے کا نہیں ہے، وہ بھی 100 روپے کا ہے، مومن کا دیا ہوا میرے پاس رہ جائے، پرانا والا اللہ کی راہ میں چلا جائے۔ بس میں اسی سے چیک کر لو، اپنا پیرامیٹر چیک کر لو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے قیامت کے دن مجھے پرانی یہ کہ سایہ پھینکنے والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آئے گا، ارے کوئی اچھا کھانا بھی کھلا دو، کپڑے پرانے ہو گئے تب کوئی فقیر یاد آئے گا، مدنی صدقہ باکس خوشی سے دو۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کچھ نہ کچھ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے، بلا اترتی ہے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ سے روک لیتا ہے۔
اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا، شروع ہو جاتی ہے، کوئی آتا کہتا حضور یہ باغ ہے نا، میری ساری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، حضور میرے سارے مال میں یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، جو بیسٹ پسند تھا نا وہ دیا کرتے، ہمیں جو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں بڑھتے ہی، کتنا فرق ہے، کیسے ہوگا مجھے بتاؤ نا، مسئلہ حل کیسے ہوگا، خوشی کے ساتھ بیسٹ 100 روپے دوں گا تو کل کی راہ میں دو دل سے دو، اچھا اچھا بعض اوقات تمہیں کچھ نہیں چاہیے، جو مجھے پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے، اب پرابلم پتہ ہے کہ میرے پاس وہ چیز ایک ہی ہے، مال کو وہ دے دوں گا تو چلی جائے آپ سے گی، سوال کرتا ہوں، تمہارے پاس ایک ہے نا، میرے اللہ کے پاس ایک تھوڑی ہے، اس کے دو بدلے اللہ ہزار تمہیں روپے اس سے اچھی بندہ فرما دے گا نا، باہر روڈ پہ نکل کر آپ کا صحابہ ایکسیڈنٹ ہوا، کرام اللہ نے تو وہ ایسے ایکسیڈنٹ بچا تھے لیا کہ آپ کی بہترین ٹانگ چیز ٹوٹنے خرچ والی تھی، اللہ نے کرتے اس سے بچا لیا، ہم کیا دکان کرتے میں ہیں، آگ بلکہ لگنے ہمارا والی تو تھی، ایسا اللہ نے اس سے عجیب بچا مائنڈ لیا۔ سیٹ ہے، کسی کے اللہ 4 نے بچے ہوں نا، فیصلہ کرنے والا ہے نا، کسی بچہ کے بڑا مال میں ہوشیار، برکت دے دی جاتی ہے، کسی سبق سے پورا بلائی یاد ڈال دی کرتا جاتی ہے، ہے، اس صدقہ کو بلائی بھی ڈاکٹر تو ڈالنا ہے نا۔ دوسرا بچہ خیر سے گھوم گھر رہے کے ہیں نا، کھلونے بھی خود ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ ٹیکنیکل ہے، دیکھا ہوگا اس کو انجینئر آپ کے بنائے، بچہ گرتے گرتے تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، گرتے گرتے اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے، چوتھا بچہ بہت شرارتی، کچھ بھی یاد نہیں کرتا، بلکہ زبان بھی اس کی توتلی ہے، صحیح بات بھی سمجھتا نہیں ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی یار رحمت آپ تھی، سوچو تمہیں یار یہ بچایا کیا ہو گیا۔ رہا ہے، یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ ہمارے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دے یار رہا ہے، فلاں برابر دکان میں آگ بہت لگی، بڑی میری دکان عجیب میں بات، کچھ نہیں سچ ہوا۔ بتاؤں ایک صاحب خود گھر بتا کا رہے اپنا واقعہ بہترین بچہ عالم دین میں بناؤ، 25 رمضان ہاں کو ایسا بچہ جو صحیح ہونا، دعوت یار اس اسلامی کو کے مفتی مرکز بناؤں گا، آیا، یہ کچھ پوری دنیا میں اچھی جا کے رقم دین کا اور ننگا میں نے بنائے۔ وہاں پر آ کر ہم کہتے ہیں ہمارے وہ علماء یاد دے دی۔ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ہمارے کہتے علماء ہیں اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح لوگوں کو بات کرنی چاہیے، بڑی آفت علماء آئی، بنانے کے لیے بچے کون سے دے رہے کروڑوں ہو، روپے برباد ہو سکتے کون ہے خاندان کا بہترین بچہ نہیں بتاتا، جو عالم بن کر پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے، نقصان نہیں، تب مزہ آئے گا نا، آپ را مٹیریل کون سا دیتے ہو، میرے دوست حیران ہیں، یہ عجب یار ذہن بن یہ والی گیا، پرابلم جس کی بھی میرے فیکٹری پیارے میں ہوئی، اس کے اسلامی کروڑوں بھائیوں، برباد جب ہوئے، کی تیرے کیسے بارگاہ بچ میں گئے؟ باری آئے نا، کہتے میرے ایمان ہے، میں نے 25 مزے تاریخ کے کو جا ساتھ کر اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کو کیا، وہ دل دیکھتا اللہ نے اگلے دن میرے اوپر سے میرا معاف بندہ کیا۔ مجھ سے پیار کرتا ہے یہ یا آنکھوں مال سے سے دیکھتا ہے پیار بندہ، کرتا ہے، انڈے دیے تھے نا، ہم اللہ کی راہ میں جو پورے انڈے خرچ تھے اس کے کرتے بدلے رہا کریں۔ پورے آئے، سبحان اللہ۔ جو اب ٹوٹے آئیے میرے تھے پیارے اس کے اسلامی بدلے بھائیوں، ایک ٹوٹے اور انڈے واقعہ آئے۔ سناتا ہوں۔ آئیے میرے مزید پیارے اسلامی ایمان جو بھائیوں، ہے اب بیان تازہ ہو ختم جائے کرنے سے کہ پہلے بزرگان ایک دین اور پرابلم بھی ہے کیسا جو اپنے مال دل کے دیتے اندر وقت جو ہے صدقہ وہ دیتے یقین وقت ہم رکھتے گڑبڑ تھے، کر جاتے اور جس ہیں، طرح اللہ اللہ کی کے راہ پیارے میں حبیب خرچ کرتے صلی تھے، اللہ تعالیٰ علیہ دور کی وسلم نے اولاد، خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہ حدیث پاک سننے ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آیا، اس نے پیسے مانگے، عرض کی کہ میں نے زوجہ سے حضور پوچھا، قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟ ملا 4 انڈے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا، اس سوالی کو دے دیے، تو اس نے کہا حضور سائل انڈوں کی اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بددیانتی کر سکتا ہے؟ اللہ یعنی ہمارے عام سی زبان میں اللہ سے بےمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بددیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، یہ ہے بددیانتی۔ بس ریاکاری سے بچتے رہو کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا، اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اول تو نیکی ہوتی نہیں، نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، پتہ تو چلے نا ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے، ذرا امام صاحب نام لے کے اعلان کریں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی وہ اخبار میں تصویر کھنچواتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی، اب تو ہر بندے کے اپنا اخبار ہے، پہلے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، ہر چیز ویڈیو بنانی ہے، ہر چیز کی تصویر بنانی ہے، ہر چیز لوگوں کو بتانی کہ اتنا صدقہ دیا، اتنا خیرات دیا۔ وہ ابھی رمضان آئے گا، پہلے بھی ہوا تھا کہ راشن کا 1 بورا ہوتا تھا، غریب کو 1 بورا 5 بندے مل کے دے رہے ہیں، سب سیلفی بنا رہے ہیں، دیکھو اس غریب کی ہم نے مدد کی ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہ کرو ایسا، احسان نہیں جتانا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا میرا اور آپ کا جو ہے ہی کچھ نہیں، تو احسان کس بات کا جتانا؟ یہ ریاکاری جو ہے یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا، اور صرف یہ صدقہ خیرات نہیں، نماز پڑھنے کو بھی ریاکاری آتی ہے۔ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تو 5 ٹائم نماز باجماعت پڑھتا ہوں، کیوں بتانا ہے بھائی لوگوں کو؟ تہجد تو اکیلے میں پڑھی جاتی ہے، اب دنیا کو بتا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسی ہر روزے دار، رجب شعبان رمضان کے میں روزے رکھتا ہوں، کس نے پوچھا آپ سے بھائی؟ روزہ تو ہے ہی ایسی عبادت جب تک بتائے نہ پتہ نہیں چلتی، مگر ہمیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، سامنے والے کو کیوں نہیں پتا؟ کھجور کا چیک کرو اپنا دل، حدیث پاک میں نبی پاک نے جملہ چھوٹا نہیں فرمایا، اللہ سے بددیانتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ بےایمانی ہو گئی نا، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، دکھا دوسروں کو رہے ہیں۔
اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. کھجور چاہیے، تو یہ نہ کریں. سموسے بھی چاہیے، کہیں ایسا نہ بھی ہو چاہیے، سارا سفر VIP بیکار ہو کھانا جائے. چاہیے. تو اللہ کی راہ میں اس بار خرچ کریں، سب سے سستا والا دل کھول کر کریں، پورا رمضان عبادت کریں، مگر ریاکاری سے بچیں. اچھا آخری بات، ریاکاری والی بات ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہو نا، اتنا مردود ہے شیطان. جب ایسی بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اور بندہ یاد آتا ہے. ہاں یار یہ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں، وہ فلاں آدمی نا جب بھی چندہ دیتا ہے اعلان کرواتا ہے، بہت بڑا ریاکار ہے. اللہ کی بارگاہ میں ارے کسی اور کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو چیک کرو. وہ کس نیت سے کر رہا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. بعض صورتوں میں اعلان کرنے کی اجازت ہے. اب مثال کے طور پر میں اعلان کروں کہ بھائی میں 500 روپے دے رہا ہوں، آپ سب بھی دیں. میری نیت کیا ہے کہ مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے کچھ اور بھی دے دیں تو مجھے ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات. ہم اپنے دل سے پوچھ رہے میں کیوں اعلان کر رہا ہوں، سامنے والے کا دل چیک مت کرنا. سے محبت کرتا تو ہے، ریاکاری سے بچیں، محبت کرتا ہے. جب میری اخلاوے سے بچیں. اور جب بھی کسی کی مدد کریں نا احسان نہ جتائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا 100 کر. روپے کے 2 نوٹ ہیں. ہاں بھائی یاد ہے نا، نوکری کرنے آیا تھا میرے پاس، 2 پٹی کے چپل پہن کر آیا تھا، آج موٹر سائیکل والا ہو گیا. میرا احسان یاد ہے؟ پرانا والا بھول تو نہیں گیا، میں نے قرضہ دیا تھا، ٹھیلا لگاتا تھا، دکان والا ہو گیا. تیری بہن کی شادی کے وقت تو میرے پاس آیا تھا، میں نے تیرے کو قرضہ دیا پرانا تھا. والا اللہ کی راہ میں چلا. توبہ توبہ توبہ. جو یہ کرتا ہے وہ سوچے وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے اس غریب آدمی کو. ارے میرے پاس تھا کیا، اللہ کی مہربانی تھی تو میں نے اس کی مدد کی ہے. میں بھی تو کسی کے دروازے پر مدد لینے جا سکتا تھا. کبھی زندگی میں احسان مت جتانا. کپڑے پرانے احسان جتانے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تمہارا صدقہ بھی ضائع ہو گیا. میں نے عمرہ کروایا تھا، میں نے اس کو حج کروایا، میں نے کچھ نہیں کیا یار. اللہ نے دیا تو سب ہوا ہے. ہمارے بزرگ کیسے مدد کرتے تھے، کبھی کبھی ایسے بھی کیا کرو کہ جس کی مدد کی نا اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مدد کس نے کی ہے. ہاں اس کو پتہ بھی نہ چلے، خفیہ طور پہ اس کے پاس مدد پہنچ جایا کرتی تھی. ہم تو جناب بولتے بھائی پیسے میں نے دیے، روز نماز کے بعد دعا کرنا میرے لیے، اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ارے وہ دعا کرے